اگر تم نے میری بہن کا کیس نہ لڑا تو میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی۔ سہان شاہ کو اپنے دفتر سے نکلتے دیکھ کر وہ روتے ہوئے بولی تو سہان شاہ نے کاندھے اچکاتے اسے دیکھا۔ وہ چھٹان بھر کی کالج کی لڑکی سہان شاہ کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ ریلی لٹل گرل، تمہیں واقعی لگتا ہے تم اس طرح مجھے دھمکا سکتی ہو؟ سر لہجے میں کہتا وہ واپس آفس کے اندر آیا تھا اور آفس کا دروازہ لاک کیا تھا جب وہ اچانک خوف سے سفید پڑی تھی۔ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ اسے گھبراتا دیکھ کر سہان کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ بہت معصوم ہو تم، کسی دوسرے وکیل کے پاس مت جانا، میں تمہاری بہن کا کیس لڑوں گا، پر اب اس کے بدلے مجھے کراچی کی ہب زدہ دوپہر میں سہان شاہ کی لا فرم کے باہر راہداری میں ہانیہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس کا دل جیسے حلق میں آ کر اٹک گیا تھا۔ یہ سہان شاہ کا دفتر تھا، ایک ایسا نام جو قانون کی دنیا میں کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ ہانیہ جو اپنی زندگی کی تیسری دہائی میں داخل ہو رہی تھی، یہاں ایک فریادی بن کر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنی بہن کے کیس کی وہ فائل تھی جس کے صفحات اس کی بہن کی چیخوں اور آنسوؤں کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہاں ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور ہر بار جب وہ بھاری لکڑی کا دروازہ کھلتا اس کا وجود کانپ اٹھتا۔ سامنے بیٹھا سیکرٹری پتھر کی مورت بنا فائلز میں سر جھکائے بیٹھا تھا، جس کی ایک ہی گردان تھی، سر انتہائی اہم میٹنگ میں ہے، وہ کسی سے نہیں مل سکتے۔ ہانیہ کے گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹک گیا تھا۔ وہ بار بار اپنے جوتوں کے تسمے درست کرتی، کبھی اپنی قمیض کا کونا مسلتی اور کبھی ڈرتی ڈرتی سیکرٹری کی میز کی طرف دیکھتی۔ اچانک ہانیہ کی ہمت جواب دے گئی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صرف ایک بار سہان شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرے گی۔ اس نے سیکرٹری کی تنبیہ کو نظر انداز کیا اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سہان شاہ پر پڑی، جو اپنی بڑی سی کرسی پر برجمان فائلز کے ڈھیر میں غرق تھا۔ وہ کتنا پروقار اور کتنا پرسکون تھا۔ ہانیہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا، سر۔ سہان نے سر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ ہانیہ آگے بڑھی اور میز کے سامنے کھڑے ہو کر آہستہ سے بولی، سر، میری بہن کے کیس کے حوالے سے میں نے کئی بار آپ کو پیغامات بھجوائے ہیں، میں بہت مجبور ہوں۔ میری بہن اس وقت ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، پلیز ایک بار فائل دیکھ لیجیے۔ اس کی آواز میں ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی پکار تھی۔ سہان نے آہستہ سے پیر نیچے رکھا، اپنی کرسی کو گھمایا اور ایک بے تاثر نظر ہانیہ پہ ڈالی۔ اس کی آنکھیں جیسے برف کی سلیں تھیں۔ تمہیں شاید سمجھ نہیں آئی، میں نے کہا تھا کہ میں مصروف ہوں۔ وہ کتنا بے رحم تھا۔ ہانیہ نے اپنے ہونٹوں کو کاٹا، اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ سر، آپ کے سوا کوئی بھی اس کیس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ مجھ سے رشوت مانگتے ہیں، وہ مجھے ڈراتے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں آپ ایسے نہیں ہیں۔ پلیز، میں منت کرتی ہوں آپ کی۔ ہانیہ کے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ سہان نے کرسی کو پیچھے دھکیلا اور کھڑکی کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا، جس کا مطلب واضح تھا کہ اسے مزید بات نہیں کرنی۔ دیکھو لڑکی، میں یہاں فلاحی کام کرنے نہیں بیٹھا اور مجھے تمہارا کیس دلچسپ نہیں لگا۔ باہر جاؤ اور دوبارہ میرا وقت برباد کرنے کی ہمت مت کرنا۔ سہان کے ان الفاظ نے ہانیہ کے دل میں خنجر اتار دیا۔ اسے لگا کہ امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی ہے۔ وہ مڑی اور دروازے کی طرف جانے لگی، لیکن اچانک رکی۔ ایک عجیب سا جنون اس کے دماغ میں سوار ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر سہان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا، اگر تم نے میری بہن کا کیس نہ لڑا تو میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ ہانیہ کی چیخ جیسے کمرے میں گونجی۔ سہان کے قدم رک گئے، وہ تیزی سے گھما۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے پرسکون تھا، اب ایک درندے کی طرح ہانیہ کی طرف بڑھا۔ ہانیہ خوف سے کانپ اٹھی، اس کی پیٹھ دروازے سے جا ٹکرائی۔ سہان اس کے بالکل سامنے آ کر رکا، اتنا قریب کہ ہانیہ کو اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہونے لگی۔ تم نے کیا کہا؟ دوبارہ بولو، سہان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ایک سرد لہجے میں بولی، میں نے وہی کہا جو تم نے سنا ہے۔ اگر میری بہن کو انصاف نہیں ملا تو میں بھی تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں پہلے سب کچھ کھو چکی ہوں۔ سہان نے اسے ایک خوفناک نظر سے دیکھا اور پھر اچانک اس کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا لاک گھمایا۔ کلک کی آواز سے ہانیہ کا دل اچھل کر گلے میں آ گیا۔ سہان نے دروازہ لاک کر دیا۔ ہانیہ خوف سے سفید پڑ گئی، اس کا سانس لینا محال ہو گیا۔ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ سہان اس کے اور قریب ہوا، اس کی مسکراہٹ اب اور بھی خطرناک تھی۔ اس نے ہانیہ کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، بہت معصوم ہو تم، کسی دوسرے وکیل کے پاس مت جانا، میں تمہاری بہن کا کیس لڑوں گا، پر اب اس کے بدلے مجھے۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ سہان کی آنکھوں میں ہانیہ کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، مگر وہ اس وقت اس شکست کو قبول کرنے پر مجبور تھی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ ہانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سہان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، میں اب تمہیں اپنے آفس میں اپنے اشاروں پر جاؤں گا، تم میری پرسنل اسسٹنٹ بنو گی اور وہ سب کرو گی جو میں کہوں گا۔ اب بولو، منظور ہے؟
ہانیہ کے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے گردن جھکا دیا، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ کر اس کی قمیض پر گر رہے تھے۔ منظور ہے، وہ آہ بھر کر بولی۔ سہان نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ قدم پیچھے ہٹائے اور فائل کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر یہ فائل اٹھاؤ اور کام شروع کر دو، اور یاد رہے ایک بھی غلطی ہوئی تو تم یہیں سے سیدھی تھانے جاؤ گی۔ ہانیہ نے وہ فائل اٹھائی جس کا وزن اس کی امیدوں سے زیادہ بھاری تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا یہ شخص واقعی انصاف دلائے گا، کیا اس نے اپنی عزت کا سودا کر کے کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر دی۔ مگر پھر اسے ہسپتال میں پڑی اپنی بہن کا چہرہ یاد آیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر میز پر بیٹھ گئی۔ سہان اپنی کرسی پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے فائل کھولی لیکن اس کی نظریں ہانیہ پر تھیں۔ وہ ہانیہ کی پریشانی اور اس کی لاچاری کا مزہ لے رہا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر ایک عجیب سا اطمینان ہو رہا تھا کہ ایک لڑکی نے اسے دھمکانے کی کوشش کی مگر اب وہ اسی کے حکم کی غلام ہے۔ ہانیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص خطرناک ہے، بہت خطرناک، لیکن اس کی بہن کی زندگی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے فائل کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد سہان کی موجودگی کا احساس ہوتا، اس کے وجود کی حدت اس کے قریب محسوس ہوتی تھی۔ سہان نے اچانک اسے پکارا، کافی لاؤ اور یاد رہے گرم ہونی چاہیے۔ ہانیہ اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کا ہاتھ کافی کا مگ تھامتے ہوئے کانپ رہا تھا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے لیے کافی بنا رہی ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ واپس آئی اور سہان کی میز پر مگ رکھا تو اس کے ہاتھ سہان کے ہاتھ سے چھو گئے۔ ایک کرنٹ سا ہانیہ کے جسم میں دوڑا تھا۔ سہان نے ایک گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جسے پڑھنا ہانیہ کی بس کی بات نہیں تھی۔ اس دن سے ہانیہ کی ایک نئی اور کربناک زندگی کا آغاز ہوا۔ دفتر میں سہان اسے ایسے کام سونپتا جو بے معنی ہوتے، صرف اسے تنگ کرنے کے لیے۔ کبھی فائل ادھر ادھر کرنا، کبھی کافی کا آرڈر بدلنا، کبھی اسے دیر رات تک دفتر میں بٹھائے رکھنا۔ ہانیہ چپ چاپ سب سہتی رہتی۔ اس کا ذہن ہر وقت اپنے بہن کے کیس پر رہتا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں سہان کی یہ بے رخی اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ اگر سہان اس کے لیے اتنا برا ہے تو وہ اس کے پاس کیوں ہے، لیکن پھر وہی بہن کا خیال اسے واپس لے آتا۔ سہان کی شخصیت کا وہ پہلو جو وہ کسی کو نہیں دکھاتا تھا، وہ اب آہستہ آہستہ آنیہ کے سامنے آ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے کام کرتے ہوئے ایسے دیکھتا جیسے وہ اس کا کوئی بہت قیمتی اثاثہ ہو۔ ان کے درمیان یہ نوک جھوک، یہ غصہ اور یہ چھپی ہوئی کشش اب روز کا معمول بن چکی تھی۔ سہان کے آفس میں کام کرتے ہوئے ہانیہ کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ یہ ایک ہفتہ ہانیہ کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ سہان اسے دن بھر فائلز کے انبار میں الجھائے رکھتا۔ کبھی کہتا، ہانیہ یہ فائلز الفابیٹیکل آرڈر میں لگاؤ، اور خبردار جو ایک بھی غلطی ہوئی۔ ہانیہ جب اپنی انگلیاں زخمی کر کے فائلز ترتیب دیتی تو وہ اسے دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا، تمہاری رفتار بہت سست ہے، کیا تم واقعی اپنی بہن کو انصاف دلانا چاہتی ہو؟ ہانیہ دانت پیس کر رہ جاتی۔ اسے دل کرتا کہ وہ وہی میز پر فائلیں دے مارے، مگر سہان کا وہ سرد لہجہ اسے خاموش کر دیتا۔ آج صبح کا آغاز ایک نئے ہنگامے کے ساتھ ہوا۔ سہان نے ہانیہ کو ایک فائل تھمائی۔ ہمیں آج شہر کے اس علاقے میں جانا ہے جہاں کیس کا اصل ثبوت چھپا ہے، اور یاد رکھنا وہاں کوئی تمہاری ہمدردی نہیں کرے گا۔ ہانیہ کے دل میں ایک ہلکی سی لہر اٹھی۔ کیا یہ کیس کے قریب پہنچ رہے تھے؟ وہ پرجوش تھی، مگر سہان کا رویہ اسے بدستور الجھن میں ڈالے ہوئے تھا۔ وہ سہان کی گاڑی میں ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی بھوچل تھا۔ سہان سڑک پر نظر جمائے گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ ہانیہ کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ انہیں ایک دوسرے کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ سہان نے اچانک گاڑی ایک سائڈ پر روکی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طرح خاموش رہ کر سب کچھ حاصل کر لو گی؟ ہانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب صرف اپنی بہن کا کیس ہے سر۔ سہان نے ایک طنزیہ ہنسی۔ سب کا مطلب یہی ہوتا ہے، مگر اصل میں سب کو اپنی فکر ہوتی ہے۔ ہانیہ کو اس کی بات پر غصہ آیا۔ آپ میری بہن کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک معصوم لڑکی ہے، اور جس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب آسان ہے؟ سہان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اس کا چہرہ اب بھی سپار تھا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی ہانیہ، اور جو قانون کی دنیا میں قدم رکھتا ہے اسے اپنی ہمدردیاں گھر چھوڑ کر آنی پڑتی ہیں۔ ہانیہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ سہان کے اندر کہیں ایک ایسا زخم ہے جو اسے دوسروں سے ہمدردی نہیں کرنے دیتا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانی سی عمارت کے سامنے پہنچے۔ وہ جگہ تھی جہاں کیس کا ایک اہم گواہ چھپا ہوا تھا۔ سہان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اندر چلا گیا۔ ہانیہ کو انتظار کرنا بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کیا اگر سہان کو کچھ ہو گیا تو وہ اپنی بہن کا کیس کیسے لڑے گی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی اور احتیاط سے عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ اندر کا ماحول تاریک اور گرد آلود تھا۔ اچانک اسے سہان کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے بحث کر رہا تھا۔ ہانیہ نے دروازے کے پیچھے سے جھانکا۔ سہان ایک شخص کو دیوار کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا حشر کر سکتا ہوں؟ وہ شخص لرز رہا تھا۔ نہیں سر، میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ ہانیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سہان کی یہ سب واقعے دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا، مگر ساتھ ہی اسے اس پر ایک عجیب سا بھروسہ بھی ہونے لگا کہ یہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے تاکہ کیس جیت سکے۔ ہانیہ کا پاؤں ایک پرانی بوتل پر پڑا۔ کھڑ کی آواز کمرے میں گونجی۔ سہان نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہانیہ ڈرتی ڈرتی اندر داخل ہوئی۔ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، وہ مجھے لگا آپ مشکل میں۔ زحان اس کی طرف بڑھا، اس کا چہرہ اب بھی غسیلا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی ہانیہ، باہر جاؤ۔ ہانیہ وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ زحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ رک گئی۔ زحان کی گرفت اس کے ہاتھ پر بہت مضبوط تھی، ایک ایسی گرفت جو اسے کہیں بھاگنے نہیں دے رہی تھی۔ تم بہت نادان ہو، زحان نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہانیہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا جو کچھ لمحے پہلے تھا۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جو ہانیہ کے دل پہ ایک ہلچل پیدا کر گئی۔ زحان نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چلو ہمارا کام ہو گیا، اس نے ہمیں وہ سب بتا دیا جو ہمیں چاہیے تھا۔ باہر نکلتے ہوئے ہانیہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں۔ کیا یہ وہی زحان تھا جس سے وہ نفرت کرتی تھی، یا اس کے اندر کوئی اور بھی ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا تھا؟ گاڑی میں واپسی کا سفر کچھ مختلف تھا۔ زحان نے موسیقی لگا دی تھی، ایک دھن کار کے اندر گونج رہی تھی۔ دونوں خاموش تھے، مگر اب اس خاموشی میں ایک رب تھا، ایک ایسی کشش جو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی۔ دفتر واپسی پر زحان نے ہانیہ سے کہا، آج تم نے اچھا کام کیا، پر یاد رہے یہ کوئی تعریف نہیں ہے۔ ہانیہ مسکرائی، پہلی بار اس نے زحان کے سامنے اپنی مسکراہٹ نہیں چھپائی۔ زحان نے اسے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا، جیسے وہ اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اس شام دفتر میں کام کرتے ہوئے ہانیہ کو محسوس ہوا کہ زحان اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی فائل میں سر جھکائے رکھتی، اسے تنگ کرنا اب اس کا بھی معمول بن چکا تھا۔ سر، کیا آپ کو کافی چاہیے؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ زحان نے مسکرا کر کہا، تم جانتی ہو کہ مجھے کافی بہت پسند ہے، خاص کر تمہارے ہاتھ کی۔ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ زحان اسے تنگ کر رہا ہے، مگر اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ زحان کو اب لگ رہا تھا کہ کیس تو صرف ایک بہانہ ہے، اصل میں وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رات دیر گئے ہانیہ آفس سے نکل رہی تھی۔ زحان اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی، تم کیسے جاؤ گی؟ زحان نے پوچھا۔ ہانیہ نے اپنی چادر سنبھالی، میں ٹیکسی لے لوں گی۔ زحان نے اپنی گاڑی کی چابی نکالی، نہیں میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ہانیہ نے انکار کرنے کی کوشش کی، مگر زحان نے اسے گاڑی میں بٹھا ہی دیا۔ بارش کی بوندیں گاڑی کی شیشے پر گر رہی تھی۔ زحان نے گاڑی آہستہ چلائی۔ ہانیہ نے اسے دیکھا، وہ کتنا پرسکون تھا بارش میں۔ زحان نے ہانیہ کی طرف دیکھا، تم جانتی ہو میں نے اس کیس کے لیے اپنی زندگی کا کتنا وقت داؤ پر لگایا ہے؟ ہانیہ نے اسے دیکھا، کیوں؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک کیس ہے؟ زحان نے گاڑی روکی، اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ تھا۔ یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، یہ میرا ذات کا امتحان ہے۔ ہانیہ کا دل بھر آیا۔ زحان نے ہانیہ کی طرف دیکھا، ان کی نظریں ملی اور ایک ایسا لمحہ پیدا ہوا جو دونوں کے لیے انمول تھا۔ بارش کی آوازیں اب ان کے لیے ایک موسیقی بن گئی تھی۔ ہانیہ کو محسوس ہوا کہ وہ زحان شاہ کے قریب ہو رہی ہے، ایک ایسا راستہ جس کا انجام وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے دن دفتر کی فضا میں سگریٹ کے دھوئیں اور کافی کی مہک ملی جلی تھی۔ زحان شاہ اپنی میز پر جھکا ہوا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، جبکہ ہانیہ دوسری طرف فائلز کی جانچ پڑتال میں مصروف تھی۔ کیس اب ایک اہم موڑ پر آ چکا تھا۔ زحان کی کوششوں سے مجرم کی عدالت کا نوٹس بھجوا دیا گیا تھا۔ ہانیہ نے جب سے یہ سنا تھا، اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، بلکہ اس مجرم کے لیے ایک چیلنج تھا جس کے پاس طاقت اور پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سر، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ پیش ہوگا؟ ہانیہ نے فائل بند کرتے ہوئے پوچھا۔ زحان نے کرسی پیچھے ٹیک لگائی اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، پیش ہونا تو دور کی بات، وہ اس نوٹس کو پھاڑ کر پھینک بھی دے تب بھی قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ قانون کی چکی آہستہ چلتی ہے مگر پیس کر رکھ دیتی ہے۔ ہانیہ نے اسے دیکھا، اس کے لہجے میں جو اعتماد تھا وہ ہانیہ کے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ 2 دن بعد عدالت کا منظر دیدنی تھا۔ کچہری کی بھیڑ، وکیلوں کا شور اور فائل اٹھائے بھاگتے ہوئے کلرک۔ ہانیہ پہلی بار عدالت کے اس ہنگامے کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ زحان اپنے سیاہ کوٹ میں ملبوس کتنا پروقار لگ رہا تھا۔ جب وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو جیسے سب کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ مخالف پارٹی کے وکیل بھی وہاں موجود تھے۔ ہانیہ زحان کے پیچھے ایک قدم کے فاصلے پر چل رہی تھی۔ جیسے ہی جج نے کیس کی سماعت شروع کی، مخالف وکیل نے بڑی ہوشیاری سے درخواست دی، میرے موکل کی طبیعت ناساز ہے جناب والا، ہمیں تیاری کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ مخالف وکیل نے بڑی ڈھنائی سے کہا۔ زحان شاہ جو اب تک خاموش کھڑا تھا ایک دم سے بول پڑا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا طنزیہ لہجہ تھا جس نے عدالت میں موجود سب کو چونکا دیا۔ جناب والا، طبیعت کا بہانہ اس کیس کو ڈرائی کرنے کا ایک پرانا طریقہ ہے۔ میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ یہ صرف ایک چال ہے۔ زحان کی دلیلیں اتنی ٹھوس تھیں کہ ہانیہ کا دل چاہا وہیں کھڑے ہو کر داد دے، مگر جج نے مخالف وکیل کی دلیل مان لی اور اگلی پیشی کے لیے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے ہانیہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ 1 مہینہ؟ سر، ہم اتنا انتظار کیسے کریں گے؟ میری بہن کی حالت؟ وہ رو پڑی۔ زحان نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ کچہری کی بھیڑ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ زحان نے اسے انتہائی تنہائی میں لے جا کر ایک کونے میں کھڑا کیا۔ تمہاری بہن کو انصاف دلانے کے لیے مجھے وقت چاہیے، اور یاد رکھو وہ لوگ اب مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ اس کی آواز میں ایک فکر تھی جو صرف ہانیہ کے لیے تھی۔ اس نے ہانیہ کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، ایک ایسی حرکت جو ان کے درمیان موجود تمام فاصلوں کو سمیٹ رہی تھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کا وجود تھم گیا ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو ہانیہ،
زحان نے دھیمی اور گہری آواز میں کہا۔ ہانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے اسے زحان کی آنکھوں میں ایک ایسی طرف دکھائی تھی جو کسی وکیل کی نہیں بلکہ ایک محافظ کی تھی۔ میں کرتی ہوں بھروسہ، ہانیہ نے سرگوشی کی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں کیس کی تمام تلخی ختم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں وہاں کھڑے تھے، دنیا سے بے خبر۔ زحان نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھائے جیسے وہ اس کی آنکھوں کے آنسو پوچھنا چاہتا ہو، مگر تبھی کسی کا فون بج اٹھا۔ زحان کا فون تھا۔ اس نے ہانیہ سے ہاتھ ہٹایا اور فون اٹھایا۔ اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ اس نے ہانیہ کو اشارہ کیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھے۔ گاڑی میں زحان انتہائی غصے میں تھا۔ وہ لوگ اپنی حد پار کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے ڈرا سکیں گے۔ ہانیہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ زحان نے اسے دیکھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ تم ہی ہو جو اس کیس کے پیچھے اصل طاقت ہے۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ اب محفوظ نہیں تھی؟ رات کو جب زحان نے اسے گھر کے قریب اتارا تو اس نے گاڑی کا دروازہ لاک کیا اور ہانیہ کا ہاتھ تھام کر بولا، کل سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی، آفس میں بھی اور گھر جاتے وقت بھی۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہانیہ کے دل میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ کیا زحان اسے اپنی حفاظت میں رکھنا چاہتا تھا؟ دفتر میں اب ان کا وقت اور بھی قریب گزرنے لگا۔ ایک دن جب بجلی چلی گئی، اب دفتر میں اندھیرا چھا گیا۔ ہانیہ ڈر کے مارے زحان کی میز کے قریب ہو گئی۔ سر، وہ کانپ رہی تھی۔ زحان نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس کے بازو ہانیہ کے گرد حصار بن گئے۔ ڈرو مت، میں ہوں یہاں۔ اندھیرے میں ہانیہ کو زحان کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو ان دونوں کو بدل گیا تھا، مگر کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہانیہ کو اب زحان کے ساتھ کام کرنا بوجھ نہیں لگتا تھا، بلکہ وہ اسے اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کے کام کا خیال رکھتی، اسے ہر وقت کافی بنا کر دیتی اور زحان اسے کام کے دوران ایسی نظروں سے دیکھتا کہ ہانیہ کو اپنے وجود کا احساس ہونے لگتا۔ مگر یہ سکون عارضی تھا۔ مخالف پارٹی نے ایک نیا منصوبہ بنایا تھا۔ انہیں اب یہ سمجھ آ چکا تھا کہ زحان شاہ کو ڈرانا ناممکن ہے، اس لیے وہ ہانیہ کو نشانہ بنانے والے تھے۔ ہانیہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کوئی سایہ لگا ہوا ہے۔ جب بھی وہ دفتر سے نکلتی یا گھر جاتی، اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک شام جب زحان کسی اہم کام سے شہر سے باہر گیا، ہانیہ دفتر سے اکیلی نکلی۔ آج بھی ہلکی پھلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ سڑک پر چل رہی تھی کہ اچانک ایک کالی گاڑی آ کر اس کے سامنے رکی۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر گاڑی سے دو لوگ اترے۔ ہانیہ بی بی، زحان شاہ سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا نا؟ ایک بھاری آواز گونجی۔ ہانیہ چیخ پڑی، پلیز کوئی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کر پاتی، ایک رومال اس کے چہرے پر رکھا گیا۔ اندھیرا اس کی آنکھوں پر چھا گیا اور اس کا وجود اس ظالم دنیا سے غائب ہو گیا۔ زحان شاہ جب واپس آئے تو اسے آفس خالی ملا۔ اس کے دل میں ایک ایسی خوفناک لہر دوڑی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ نے دستک دی۔ وہ تیزی سے اس کے فون پر کال ملانے لگا، لیکن دوسری طرف سے صرف بند فون کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ ہانیہ، ہانیہ کدھر ہو تم؟ وہ غصے اور بے چینی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہ دھمکیاں گھومنے لگی جو اسے پچھلے کچھ دنوں سے مل رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی میز کے دراز کی طرف بڑھا اور وہاں سے پستول نکال کر جیب میں ڈالی۔ اسے اب کوئی شک نہیں رہا تھا کہ ہانیہ کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو پاگلوں کی طرح اپنے آفس سے نکلا، گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور شہر کی ویران سڑکوں پر ہانیہ کو تلاش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ہر گزرتی گاڑی اسے مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ اس علاقے کی طرف بھاگا جہاں مجرموں کا ڈیرا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور بار بار اس کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، ہانیہ۔ دوسری طرف ایک پرانی عمارت کے تاریک اسٹور روم میں ہانیہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں موٹی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا اور کمرے میں گندگی کی بو بسی ہوئی تھی۔ اسے اپنی بہن کا خیال آیا جس کو انصاف دلانے وہ اتنی بڑی مصیبت میں پڑ گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ زحان کے ساتھ ان دونوں گزار رہی تھی۔ وہ زحان کی وہ سرد مہری، وہ غصہ اور پھر وہ لمحہ جب اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ اس نے دل ہی دل میں التجا کی، زحان، کیا تم آؤ گے؟ کیا تم مجھے ڈھونڈ لو گے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر رسیوں پر گر رہے تھے۔ اسے زحان کی وہ سخت آواز، وہ حکم اور وہ چھپی ہوئی محبت یاد آ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ زحان سے صرف ڈرتی نہیں تھی بلکہ اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زحان کی تصویر کو اپنے ذہن میں تازہ رکھا۔ اسے یقین تھا کہ زحان اسے مرنے نہیں دے گا۔ ادھر زحان کی حالت غیر تھی۔ اس نے ان تمام لوگوں کو ڈھونڈ نکالا جو اس کیس میں مخالف پارٹی کے ساتھ تھے۔ ایک پرانے گودام کے باہر اس نے اپنی گاڑی روکی۔ وہاں کچھ لوگ کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ زحان نے کسی بھی بات کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ اس کا غصہ اب ایک طوفان بن چکا تھا۔ اس نے ایک شخص کا گریبان پکڑا اور دھاڑتے ہوئے پوچھا، ہانیہ کہاں ہے؟ سچ سچ بولو ورنہ آج تمہاری لاش یہاں سے اٹھے گی۔ وہ شخص زحان کی درندگی دیکھ کر لرز گیا اور کانپتی انگلیوں سے اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا۔ زحان اسے وہیں چھوڑ کر تیزی سے عمارت کی طرف بڑھا۔ اسٹور روم کے دروازے پر پہرا دینے والے کو اس نے ایک ہی وار میں بے ہوش کر دیا اور دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ اندر ہانیہ
بندی ہوئی زمین پر پڑی تھی۔ زحان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ زحان نے اسے دیکھا، اس کے کپڑے الجھے ہوئے تھے، چہرے پر گرد تھی اور وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ زحان کا پاگل پن ایک لمحے کے لیے تھم گیا اور اس کی جگہ ایک گہری تشویش نے لے لی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کی رسیاں کھولنے لگا۔ ہانیہ کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ سر سر آپ آ گئے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ زحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہانیہ کو اس کے سینے کی دھڑکنوں میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زحان کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو پچھلے اور جو پہلے ہوتی تھی، اب اس میں ایک پگھلا ہوا احساس تھا۔ اس نے ہانیہ کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اس کے لیے یہ احساس نیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اب ہانیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر لایا۔ ہانیہ کا سر اس کے کندھوں پر تھا، وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ زحان نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ راستے پر اس نے ایک ہاتھ سے گاڑی چلائی اور دوسرے ہاتھ سے ہانیہ کا ہاتھ تھامے رکھا۔ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا، زحان اسے بار بار گرم کرنے کے لیے دبا رہا تھا۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ جاگ رہی ہو۔ ہانیہ، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا جہاں تمہیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ ہانیہ نے دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کے دل میں وہ محبت جو چھپی ہوئی تھی اب باہر آنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے زحان کا ہاتھ تھام لیا، ایک ایسی گرفت جو یہ بتا رہی تھی کہ اب وہ ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ یہ رات، یہ خون، یہ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، صرف وہ دونوں تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس۔ ہسپتال کا کمرہ سفید رنگ کی چادروں اور ادویات کی بو سے بھوجل تھا، مگر ہانیہ کے لیے یہ کمرہ کسی محفوظ پناہ گاہ سے کم نہیں تھا۔ اس کے سامنے زحان بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر تھکن کے واضح نشانات تھے، مگر آنکھوں میں ہانیہ کے لیے ایک ایسی تشویش تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ زحان نے ہانیہ کے ہاتھ پر رکھی اپنی انگلیوں کے پوروں سے اسے ہلکا سا چھوا تو ہانیہ کا وجود لرز اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی زحان ہے جو کچھ دن پہلے تک اسے صرف اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، مگر آج اس کی نظروں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ تمہیں معلوم ہے ہانیہ، جب میں نے تمہیں اس اسٹور روم میں دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری اپنی سانسیں بند ہو گئی ہوں۔ زحان کی آواز بھاری تھی، اس میں ایک ایسا اقرار تھا جس کے لیے ہانیہ تیار نہیں تھی۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی، اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان تھا۔ آپ کیوں آئے؟ میں نے تو آپ کو صرف ایک وکیل سمجھا تھا، پھر آپ نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ زحان مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ شاید اس لیے کہ تم اب میرے صرف ایک اسسٹنٹ نہیں رہی میرے لیے۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر تبھی زحان کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر کیس کے اہم ترین گواہ کا نام تھا۔ زحان کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جی بولے، کیا تم یقینی طور پر کہہ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ فون رکھتے ہی زحان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہانیہ نے پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ زحان نے ایک گہری سانس لی۔ وہ گواہ جس نے ہمیں ثبوت دینے تھے، اس پر حملہ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں، لیکن اس نے مجھے ایک بہت اہم بات بتائی ہے۔ وہ مجرم جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں وہ صرف اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو ہمارے ہر قدم کی نگرانی کر رہا ہے۔ ہانیہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اغوا صرف ایک شروعات تھی؟ زحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، مگر وہ غلطی کر بیٹھے ہیں، انہوں نے تمہیں چھو کر مجھے براہ راست چیلنج کیا۔ اب یہ کیس نہیں، یہ ایک جنگ ہے۔ کیس کے بارے میں یہ تجسس ہانیہ کے ذہن میں چھا گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس آگ میں کود پڑی ہے اس میں جھلسنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ہانیہ نے بستر سے اترنے کی کوشش کی، زحان نے اسے روک لیا۔ اس کا ہاتھ ہانیہ کے کندھوں پر تھا۔ نہیں، تم یہاں محفوظ ہو، میں اس نیٹ ورک کو ختم کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے بہت سی رازوں سے پردہ اٹھانا پڑے گا۔ ہانیہ نے زحان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ایک ایسی آنکھ تھی جو کسی بھی دشمن کو خاک کر سکتی تھی۔ اس لمحے ہانیہ کو زحان کے ساتھ ایک ایسا تعلق محسوس ہوا جو وقت اور حالات سے بالا تر تھا۔ وہ اگلے 2 دن تک اسی کشمکش میں رہی کہ کیس کے سارے ثبوت کیسے حاصل کیے جائیں۔ زحان دن بھر باہر رہتا، مگر شام ہوتے ہی وہ سیدھا ہانیہ کے پاس آتا۔ ان کا یہ وقت کیس کی منصوبہ بندی اور ان چھپے ہوئے جذبات کی گرد گھومتا۔ کبھی کبھی وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ ایک شام زحان نے فائل میز پر رکھی اور ہانیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ تم جانتی ہو ہانیہ، اس نیٹ ورک کا سرغنہ وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس پراپرٹی کیس سے جڑا ہے جو تمہاری بہن کے حادثے سے پہلے شروع ہوا تھا۔ ہانیہ حیران رہ گئی، لیکن اس کا میرے خاندان سے کیا تعلق؟ زحان نے سر جھکا لیا۔ یہی تو وہ راز ہے جو میں خود ڈھونڈ رہا ہوں، مگر ایک بات طے ہے، وہ تمہیں ہر صورت خاموش کروانا چاہتے ہیں۔ ہانیہ کا دل ڈر سے کانپ اٹھا۔ اگر وہ مجھے دوبارہ اغوا کرنے کی کوشش کریں گے تو؟ زحان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی نظریں ہانیہ کی روح میں اتر رہی تھیں۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ الفاظ کسی وعدے کی طرح ہانیہ کے دل پر نقش ہو گئے۔ ہانیہ نے اپنا سر زحان کی کندھوں پر رکھ دیا۔
اسے اس شخص کے وجود میں ایک ایسی مضبوطی ملی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ آنے والا وقت بہت مشکل ہے، مگر اس وقت اور تجسس کے درمیان وہ ایک دوسرے کا سہارا بن چکے تھے۔ کیس اب ایک قانونی لڑائی سے بڑھ کر ان کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ عدالت کی اگلی پیشی قریب تھی اور سوہان کے پاس کیس کا وہ اہم ثبوت ہاتھ آ چکا تھا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ یہ ایک خفیہ آڈیو ریکارڈنگ تھی جس میں مخالف پارٹی کے وکیل کی بات چیت کسی ایسے شخص سے ہو رہی تھی جو سوہان کے قریبی حلقے کا حصہ تھا۔ سوہان جب یہ ریکارڈنگ سن رہا تھا اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ یہ صرف کیس جیتنے کا ثبوت نہیں تھا بلکہ ایک ایسی سازش کا پردہ فاش کرنے والا تھا جس سے وہ اب تک بے خبر تھے۔ اس نے فوری طور پر ہانیہ کو بلایا۔ ہانیہ جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے سوہان کی سنجیدگی دیکھ کر کچھ اندازہ ہو گیا۔ سوہان نے ہانیہ کو لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سنو ہانیہ، اب ہمیں معلوم ہے کہ ہماری ہر نقل و حرکت پر نظر کون رکھ رہا ہے۔ ہانیہ نے جب وہ آواز سنی وہ سکتے میں آ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس پر سوہان اور ہانیہ دونوں کا اندھا اعتماد تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا گر سکتا ہے۔ کیسے ممکن ہے سر؟ ہم نے تو اس پر اتنا بھروسہ کیا تھا۔ ہانیہ نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ سوہان نے کرسی کو گھمایا اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ یہی تو اس دنیا کا رواج ہے ہانیہ، یہاں دوست ہی سب سے پہلے دشمن بنتے ہیں، لیکن اب وہ ہمارے شکنجے میں ہے۔ سوہان کا لہجہ سرد اور پر اعتماد تھا۔ اس نے ہانیہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ وہ دشمن نہ یہ سازش۔ ہم زویا کو انصاف دلائیں گے اور ان سب کو کیف کردار تک پہنچائیں گے۔ اس لمحے سوہان کی نظریں ہانیہ کے چہرے پر تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو پہلے تھا۔ ہانیہ نے سوہان کی طرف دیکھا۔ ہم جیت جائیں گے نا؟ سوہان نے سر اس بات پہ ہلایا اور بہت قریب آ کر سرگوشی کی۔ ہم جیتیں گے اور ضرور جیتیں گے۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے سوہان کے ساتھ ایک ایسا سکون محسوس کیا جو اسے اس طوفانی حالات میں بھی امید دے رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ کیس کے یہ ثبوت محض قانونی کاغذات نہیں بلکہ ان کی محبت اور زندگی کا نقطہ آغاز ہے۔ عدالت کے کمرے میں عجیب سی گھٹن تھی۔ جج نے اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا تو ہانیہ کی دھڑکنیں رک سی گئیں۔ سوہان شاہ پوری شان سے کھڑا تھا، اس کی نگاہیں جج کے لبوں پر تھیں۔ جب فیصلہ آیا کہ ہانیہ کی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ملزموں کو عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جاتی ہے تو ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ وہ سوہان کی طرف مڑی جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی قانونی جیت تھی، مگر اس سے کہیں زیادہ یہ اس کی اور ہانیہ کے درمیان بندھن کی جیت تھی۔ کیس ختم ہونے کے بعد ایک پرسکون شام کو ہانیہ نے سوہان کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا۔ سوہان جب ہانیہ کے گھر پہنچا تو وہ پرانی یادوں میں کھو سا گیا تھا۔ ہانیہ نے دروازہ کھولا تو گھر کے اندر سے آتی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہاں صوفے پر ایک درمیانی عمر کی خاتون بیٹھی تھی۔ سوہان کی نظریں ان پر پڑتی جم گئی۔ اس خاتون کے چہرے کا نقوش اسے اپنے بچپن کی دھندلی یادوں میں لے گئے۔ سوہان کی جیب میں ہمیشہ ایک تصویر رہتی تھی۔ یہ میری امی ہے سر، ہانیہ نے تعارف کروایا۔ سوہان کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے موبائل میں محفوظ وہ بچپن کی تصویر نکالی اور پھر سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھا۔ پھپھو؟ سوہان کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ خاتون بھی سوہان کو دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ ایک خاموشی چھا گئی، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ یہ اس کی پھپھو تھی، وہ دونوں کزنز تھے۔ ہانیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ تقدیر انہیں کہاں لے آئی تھی۔ پھپھو کی دریافت نے سوہان اور ہانیہ کی دنیا بدل کر رکھ دی تھی۔ اب وہ صرف دو لوگ نہیں تھے بلکہ دو خاندانوں کا وہ بکھرا ہوا رشتہ تھے جو برسوں بعد جڑ چکا تھا۔ سوہان شاہ جو کبھی اپنے آفس میں پتھر کی طرح سخت اور سرد رہتا تھا اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اسے اب ہانیہ کے پاس جانے کے لیے کسی کیس یا فائل کے بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اب ہانیہ کے گھر کا ایک مستقل حصہ بن چکا تھا۔ شام ڈھلتے ہی سوہان ہانیہ کے گھر کے لان میں موجود بینچ پر برجمان ہوتا، اس کا ہاتھ فون پر ہوتا اور نظریں اس دروازے پر جہاں سے ہانیہ کے آنے کی امید ہوتی۔ وہ اسے دن میں درجنوں بار کال کرتا۔ جب ہانیہ اٹھاتی تو سوہان کی آواز میں ایک ایسی بےتابی ہوتی جو اس کے وکیل ہونے کی تمام تر سنجیدگی کو خاک میں ملا دیتی تھی۔ ہانیہ تم کہاں رہ گئی ہو؟ میں یہاں پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں اور تم ہو کہ باہر ہی نہیں آ رہی۔ ہانیہ دوسری طرف سے مسکرا کر بولی، سر ابھی تو آپ آئے ہیں، تھوڑا صبر کرنا سیکھیں۔ امی چائے بنا رہی ہے، میں کیا کروں؟ سوہان کا جواب فوری اور جذباتی تھا۔ مجھے چائے نہیں، تم چاہیے۔ تم جانتی ہو کہ اس رشتے کے کھلنے کے بعد میرے دل کی دھڑکنیں اب میرے قابو میں نہیں ہیں۔
میں اب تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں دیکھ سکتا، اور ہاں مجھے دوبارہ سر مت کہنا۔ یہ سن کر ہانیہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایک رات زحان نے اسے ویڈیو کال کی۔ ہانیہ نے بہت دیر بعد اٹھائی تو زحان کا چہرہ غصے اور محبت کے ملے جلے تاثرات سے بھرا ہوا تھا۔ تم مجھے تڑپا رہی ہو ہے نا؟ زحان نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے شرارتی انداز میں کہا، تڑپا تو آپ رہے ہیں، میں تو بس آپ کو آزما رہی ہوں۔ زحان نے اپنی آواز دھیمی کر لی جو اب صرف ہانیہ کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ آزمانے کی ضرورت نہیں ہانیہ، میں تو کب کا تمہاری محبت میں قید ہو چکا ہوں۔ اب تو رشتہ بھی نکل آیا ہے، اب تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہی ہمارے گھر والے شادی کی تاریخ طے کر دیں۔ ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کیمرے کے سامنے سے نظر چلا لی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو بس رشتہ ہوا ہے، تھوڑا انتظار کریں۔ زحان نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ ہانیہ کی سانس رک گئی۔ میں نے بہت انتظار کر لیا ہانیہ، اب میری زندگی کا ہر لمحہ صرف تمہارے نام ہے۔ میں اب تمہارے بنا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ان کی کالز رات گئی تک جاری رہتی، جہاں زحان اپنی محبت کا اظہار ایسے کرتا جیسے وہ کوئی شاعر ہو۔ وہ ہانیہ کی تعریف میں زمین آسمان کو ملا دیتا اور ہانیہ اسے اپنی باتوں سے خوب چھیڑتی۔ کبھی کبھی زحان اسے گھر کے دروازے پر بلوا کر وہاں کھڑا رہتا، صرف اس لیے کہ وہ اسے ایک یاد باہر دیکھ سکے۔ ان کے درمیان وہ نوک جھونک اب پہلے سے زیادہ گہری اور جذباتی ہو چکی تھی۔ ہانیہ کا اسے تڑپانا اور زحان کا دیوانہ وار اس پر فدا ہونا پورے گھر کے ماحول کو ایک خوبصورت رنگ دیکھ چکا تھا۔ پھپھو بھی ان کی ایک کیمسٹری دیکھ کر مسکراتی رہتی تھی۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب گھر والوں نے بیٹھ کر شادی کی تاریخ فائنل کر دی۔ زحان اس دن اتنا خوش تھا کہ اس نے پورے گھر کو مٹھائی سے بھر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے ایک ایسا خواب تھا جو اب حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ اس نے ہانیہ کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب تمہیں کسی بھی طرح کے بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اب تم صرف میری ہو۔ ہانیہ نے شرما کر نظر جھکا لی اور زحان اسے دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنس دیا۔ شادی کا دن جیسے خوابوں کی تعبیر بن کر آیا تھا۔ ہانیہ سرخروسی جوڑے میں ملبوس تھی جس پر سنہری کام اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ جب وہ نکاح کے لیے کمرے سے باہر آئی، زحان جو اپنی سیاہ شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک ایسی گہرائی تھی جس میں ہانیہ ڈوب جانے کو تیار تھی۔ نکاح کی تقریب میں جب زحان نے قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں ایک ایسا عزم اور سکون تھا جو ہانیہ کے دل کو چھو گیا۔ وہ اب صرف ایک دوسرے کے ساتھی نہیں تھے بلکہ تقدیر کے فیصلے سے ایک دوسرے کی زندگی بن چکے تھے۔ رات کا پہلا پہر اپنے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی اور خوشبو لے کر آیا تھا۔ کمرے میں گلاب کی پتیوں کی مہک بسی تھی اور ہلکی روشنی میں سارا ماحول رومانٹک تھا۔ ہانیہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور زحان اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ ہانیہ کے دل میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ زحان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ ہانیہ کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ زحان اس کے پاس آ کر رکا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھ کتنے گرم اور پرسکون تھے۔ ہانیہ، تم جانتی ہو کہ یہ لمحہ میں نے کتنے وقت سے اپنے دل میں قید رکھا تھا؟ اس کی آواز میں ایک گہری عقیدت تھی، کوئی ہوس نہیں بلکہ ایک ایسا احترام جو صرف ایک جیون ساتھی کے لیے ہوتا ہے۔ ہانیہ نے نظریں اٹھائیں تو اسے زحان کی آنکھوں میں نمی نظر آئی۔ زحان نے ہانیہ کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے حصار میں لے لیا۔
پہلے میں تم سے نفرت کرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میری روح کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں مکمل نہیں تھا۔ سہان نے جھک کر ہانیہ کی پیشانی کو چوما۔ یہ بوسہ محبت، تحفظ اور زندگی بھر کے ساتھ کا عہد تھا۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے چند قطرے گرے تو سہان نے اسے اپنے انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کی اس حرکت میں ایک ایسی شفقت تھی کہ ہانیہ کے دل میں سہان کے لیے عقیدت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ آج سے تمہاری ہر پریشانی میری ہے، ہر آنسو میرا ہے اور ہر خوشی پر صرف میرا حق ہے۔ سہان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے تھے، بس ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے۔ کمرے کی کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سکون میں تحلیل ہو رہے تھے۔ سہان نے ہانیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری وہ پہلی دھمکی یاد ہے، وہ شور مچانے والی بات؟ ہانیہ مسکرا دی۔ وہ تو مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ سہان نے اسے اور قریب کر لیا۔ آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں میرا نام پکارو، کیونکہ میں اب صرف تمہارا ہوں۔ ہانیہ نے اپنا سر سہان کی کندھوں پر رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ خوف اور تلخیاں سب اب ماضی بن چکی ہیں۔ اب صرف ایک نئی صبح تھی، ایک نئی زندگی اور ایک ایسا بندھن تھا جو ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ چکا تھا۔ وہ رات ان کی محبت کی ایسی داستان تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کا ایک سمندر تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کبھی ایسے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ ہم ساری زندگی بس لڑتے ہی رہیں گے۔ سہان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس نے ہانیہ کو اپنے بازوؤں میں محفوظ کر لیا، جیسے اسے کبھی دور نہ ہونے دے گا۔ میں تمہیں ساری زندگی ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے چہرے کی یہ مسکراہٹ کبھی کم ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ سہان نے آہستہ سے اس کے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور اس کے بالوں کو پیار سے چوما۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں نے کبھی اپنا وجود مکمل نہیں پایا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی اسی عقیدت اور پیار کے ساتھ گزاریں۔ تم میری ضد ہو، میری محبت ہو اور میرا سکون بھی ہو۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل میں ایک ایسی خوشی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ یہ ان کی زندگی کا وہ پڑاؤ تھا جہاں پہنچ کر ہر الجھن ختم ہو چکی تھی۔ سہان نے ہانیہ کی پیشانی کو چوما اور ہانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ان کی محبت اب صرف لفظوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا رشتہ بن چکی تھی جو روح کی گہرائیوں سے جڑا تھا۔ بنگلے کی خاموش رات ان کے اس خوبصورت اقرار کی گواہ تھی۔ باہر چاند کی روشنی میں حویلی کا ہر کونا پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔
اور اندر یہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں اپنی نئی زندگی کے خواب بن رہے تھے۔